بس بہت گالیے 20-22 گھنٹے قوم نے عیدی کی عظمت کے گن۔ اب مرحلہ ہے عیدی کی ذات و یاد ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمغے بنا بنا کے سینے پہ سجانے، اپنے اپنے تنگ نظر زنگار آئینے میں عیدی کی شبیہ دیکھنے اور بگاڑنے کا۔ لہٰذا سوشل بلکہ ان سوشل میڈیا کی دکان پر اب عیدی کے شخصی پارچوں کی نمائش شروع ہو گئی ہے۔ عیدی صاحب کی رحلت کی خبر آتے ساتھ ہی اس طرح کے SMS اور ٹویٹ آنے لگے کہ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ قومی پرچم میں لپیٹ کے سپرد خاک کیا جائے۔ جب ایسا ہو گیا تو اب یہ SMS اور ٹویٹ آ رہے ہیں کہ غریبوں کے عیدی کو ریاست نے ہائی جیک کر لیا۔ عیدی صاحب کو نوبیل پرائز دلانے کی مہم بھی سوشل میڈیا پہ دوبارہ زور پکڑ گئی ہے، یہ جانے بغیر کہ 1974 میں نوبیل فاؤنڈیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ بعد از مرگ کسی کو نوبیل انعام نہیں ملے گا سوائے ان کے کہ جن کی وفات انعام کے اعلان کے بعد ہوئی ہو۔ شکر ہے عیدی صاحب کو نوبیل انعام نہیں ملا، ورنہ وہ بھی ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی کی صف میں کھڑے نظریاتی فائرنگ اسکواڈ کا سامنا کر رہے ہوتے۔ یہ الگ بات کہ عیدی کی زندگی میں نوبیل انعام کے لیے سب سے بڑی دستخطی مہم ملالہ اور ان کے والد نے چلائی، مگر نظریاتی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نوبیل انعام ضروری تو نہیں، بس دونوں کے درمیان قد آور ہونا شرط ہے۔ اور اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا عیدی کے عقائد درست بھی تھے؟ وہ کس فرقے سے تھا؟ اس نے کفن کے بجائے پہنے ہوئے کپڑوں میں سپرد خاک ہونا کیوں پسند کیا؟ اس نے اپنی آنکھیں کیوں دان کر دیں؟ کیا اس طرح جسم کا کوئی حصہ دان کر دینا مشیت الہی کا مذاق اڑانا نہیں؟ عیدی لال رنگ کیوں پسند کرتا تھا؟ اس نے احمدیوں سے ایوارڈ لینا کیوں پسند کیا؟ اس نے بھارتی لڑکی گیتا کے لیے اس کے کمرے میں پوجا پاٹ کا اہتمام کیوں کیا؟ کیا وہ باچا خان کا پیروکار تھا؟ کیا عیدی زیادہ عظیم ہے کہ مولانا فضل الرحمان؟ برا نہ منائیے گا، ہم میں سے بہت سے لوگ پستی کے جس درجے تک جا پہنچے ہیں، اس کے بعد ہم سب کو اپنا DNA میپ بنوانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے کم از کم یہ ضرور معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کتنوں کا نسبی قارورہ طائف میں پتھر مارنے والوں، مسجد کوفہ میں حجاج بن یوسف کی تقریر سن کے دبے پاؤں کھسک جانے والوں، سر بازار منصور حلاج کا تماشا دیکھنے والوں، ہلاکو خان کے مقرر کردہ بغداد کے وائسرائے کے نام کا خطبہ پڑھنے والوں، سرمد کی موت کے فیصلے پہ دستخط کرنے والوں اور اس کا سر دیکھ کے تالیاں پیٹنے والوں، سراج الدولہ ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں اور اقبال اور جناح کو کافر سمجھنے والوں سے جا ملتا ہے۔ اس DNA ٹیسٹ کے بعد کسی سے کوئی بھی شکایت بلا جواز ہوگی۔ عیدی کی سب سے مستند سوانح حیات تہمینہ درانی نے لکھی۔ اس کا ٹائٹل ہے عیدی A Mirror to the Blind، یعنی عیدی اندھوں کے لیے آئینہ۔ کیا خوب ٹائٹل ہے، سبحان اللہ۔